والمجاز اسم لكل لفظ أريد به غير ما أودي له لاتصال بينهما معنى كما في تسمية الشجاع أسدا والبليد حمارا أو زادا كما في تسمية المطر سماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری جو تقسیم ہے وہ لفظ کے معنی میں استعمال کے اعتبار سے، استعمال کے کون کون سے طریقے ہیں، اس لحاظ سے ایک حقیقت، دوسرا مجاز، تیسرا صریح، چوتھا کنایہ. حقیقت کی تعریف گزر چکی، یہاں سے مجاز کی تعریف کرتے ہیں. اسم لکل لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ. اسم لکل لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ. مجاز ہر اس لفظ کا نام ہے. توجہ رکھیں، اسم لکل لفظ یہ حقیقت کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے. ارید بہ غیر ما وضع لہ، ارید بہ غیر ما وضع لہ، حقیقت نکل گیا. اس لیے کہ وہاں پر کیا تھا؟ ارید بہ ما وضع لہ، ارید بہ ما وضع لہ وہ حقیقت تھا، یہاں ارید بہ غیر ما وضع لہ یہ مجاز ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو تعریف بظاہر جامع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسم لکل لفظ یہ ایک الجنس، ارید بہ غیر ما وضع لہ یہ ہے فصل، اس نے حقیقت کو نکال دیا. اتنی بات آئی ذہن میں. لیکن سوال یہ ہوگا کہ لاتصال بینہما، لاتصال بینہما جب تعریف غیر ما وضع لہ پہ مکمل ہو گئی تو لاتصال بینہما کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جو ہے نہیں ہے سوال ہے نا کہ جب ارید بہ غیر ما وضع لہ پہ تعریف مکمل ہے تو لاتصال بینہما کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال. تو اس کا جواب سمجھے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے موضوع لہ کا غیر مراد ہوتا ہے، لیکن اس ارادہ میں اتصال بین المعنیین، موضوع لہ اور مستعمل فی، ان دونوں کے بیچ اتصال ملحوظ نہیں ہوتا. آپ نے غلطی سے گھوڑے کو گدھا بول دیا، غلطی سے گدھے کو گھوڑا بول دیا، غلطی سے. اب آپ نے سامنے گھوڑا کھڑا ہے تو آپ نے کہا یہ گدھا کھول کے لا. ٹھیک ہے. اب آپ نے گدھا بولا اس پر. جب آپ نے اس پہ گدھا بولا، یہ گدھا جو ہے یہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا. گدھا بول کے اس سے موضوع لہ کا ارادہ نہیں کیا گیا، غیر موضوع لہ کا ارادہ کیا گیا. غیر موضوع لہ کا ارادہ کیا گیا لیکن کسی اتصال کی وجہ سے نہیں بلکہ غلطی کی وجہ سے آپ کی زبان سے گدھا نکل گیا. آپ توجہ ہے نہیں ہے، محسوس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب کہا نا لاتصال بینہما تو یہ غلط نکل گیا، غلطی کی وجہ سے جو اطلاقات ہیں وہ نکل گئے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سمجھے، توجہ رکھیں کہ آپ نے کیا کہا کہ ایک ہے مرتجل، ایک ہے مرتجل. آپ بالعموم منطق کی کتب کے اندر اس کی بات پڑھتے ہیں، حقیقت، مجاز، منقول، نقل، ارتجال. سمجھ رہے بات کو؟ تو معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی. معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی. سمجھے بات کو؟ اور اگر مناسبت ملحوظ ہو تو اس کو نقل کہتے ہیں، مناسبت ملحوظ نہ ہو تو اسے ارتجال بولتے ہیں. توجہ ہے؟ تو اب لاتصال بینہما سے مرتجل بھی نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہے. مناسبت ملحوظ نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مجاز کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم لکل لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ لاتصال بینہما.
مجاز ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے موضوع اللہ کا غیر مراد ہو، دونوں معنوں یعنی معنی موضوع اللہ اور معنی مستعمل فی کے بیچ اتصال کے باعث، معنی موضوع اللہ اور معنی مستعمل فی کے بیچ اتصال کے باعث، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے مجاز۔ میں نے جنس فصل کی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اسم لکل لفظ، اسم لکل لفظ یہ ہو گیا جنس، ارید بہ غیر معبود لہ یہ ہے فصل۔ سوال یہ کہ ارید بہ غیر معبود لہ، اس سے حقیقت تو نکل گیا، لاتصال بینہما، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا فائدہ آپ کو بتایا، اس کے کئی فوائد ہیں۔ لاتصال بینہما، اطلاق جو غلطی سے ہوا اس کو نکالنے کا بھی فائدہ دے رہا ہے۔ غلطی سے جب اطلاق آپ کرتے ہیں تو کسی مناسبت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بغیر مناسبت کے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ اور اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ ارتجال کا میں نے آپ کو بتایا، ارتجال میں معنی اول معنی ثانی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی، معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نکل گیا کس سے؟ لاتصال بینہما سے نکل گیا۔ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں۔ مجاز نام ہے ہر اس لفظ کا جس سے ارادہ کیا گیا ہو موضوع اللہ کے غیر کا، بسبب ان دونوں کے بیچ اتصال کے۔ کن دونوں کے بیچ؟ معنی موضوع اللہ اور معنی مستعمل فی، کس کے بیچ؟ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ غلط یہاں سے نکل گیا لاتصال بینہما، اب غلط کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں داخل ہو یا مجاز میں داخل ہو، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو غلطی سے اطلاق ہے، اس کے لیے کوئی نام الگ سے وضع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ارتجال تو مستقل باب ہے، باب ارتجال ایک مستقل باب ہے۔ بھئی معنی ثانی میں استعمال مناسبت کے، معنی ثانی میں استعمال کے وقت مناسبت ملحوظ ہے، مناسبت ملحوظ نہیں ہے۔ اگر مناسبت ملحوظ نہیں ہے تو ارتجال، سوال یہ کہ ارتجال حقیقت میں داخل ہے یا مجاز میں داخل ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر آپ کہیں حقیقت میں داخل ہے تو یہ معنی ثانی میں، یہ معنی غیر موضوعہ میں استعمال ہے، ارتجال میں وہ معنی غیر موضوعہ میں اس کا استعمال ہے۔ اور اگر آپ کہیں مجاز میں داخل ہے تو آپ کہہ رہے ہیں لاتصال بینہما سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے۔ اعتراض نہیں سمجھو؟ جی لگ نہیں رہا؟ تو سبق مکمل ہوتا ہے پھر میں بیان بھی کرواتا ہوں۔ ابھی توجہ رکھیں، سوال یہ ہے کہ لاتصال بینہما جو آپ نے کہا، لاتصال بینہما سے آپ نے نکال دیا غلط کو اور نکال دیے ارتجال کو۔ غلط کا نکل جانا، اب غلط نہ حقیقت میں داخل نہ مجاز میں داخل، ٹھیک ہے، یہ بات معقول ہے اس لیے کہ غلطی سے اطلاق ہے۔ سوال یہ ہے کہ ارتجال تو مستقل باب ہے ایک، وہ حقیقت میں داخل ہوگا یا وہ مجاز میں داخل ہوگا؟ اگر آپ کہیں ارتجال حقیقت میں داخل ہو تو حقیقت میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ وہ تو استعمال معنی غیر موضوعہ میں ہے، جی سمجھو بات کو؟ اور اگر آپ کہیں کہ وہ باب مجاز سے ہے تو پھر لاتصال بینہما سے آپ نے نکالا کیوں ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ سمجھو بات کو؟ یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب سمجھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ اب لاتصال بینہما کے ذریعے اس کو نکال دیا، بات معقول ہے۔ لاتصال بینہما کے ذریعے اس کو نکال دیا، بات معقول ہے، کیونکہ حقیقت مجاز سے اس کو نکالنا تھا۔ اب رہا یہ اعتراض کہ حقیقت کیسے، یہ تو استعمال معنی غیر موضوعہ میں ہے، توجہ ہے؟ تو آپ کو بتایا تھا کہ وضع کی کئی قسمیں ہیں، وضع لغوی، وضع شرعی، وضع اصطلاحی، وضع عرفی۔ تو باب ارتجال میں ہم غیر موضوعہ اس کو کہہ رہے ہیں وضع اول کے لحاظ سے، لیکن وضع ثانی میں، وضع ثانی اس کے لیے موجود ہوتی ہے، کئی اوضاع اس کے لیے پائی جاتی ہیں۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جب مجاز نہیں تو لاتصال بینہما سے ہم نے اس کو نکال دیا،
ٹھیک ہو گیا. اب بات آ گئی بھئی یہ حقیقت ہے تو یہ تو معنی غیر موصولہ ہے باب ارتجال. معنی اول معنی ثانی میں مناسبت کے لحاظ کے بغیر استعمال کیا گیا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو جب یہ معنی اس کا استعمال معنی غیر موصولہ میں ہے تو حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وضع کی کئی قسمیں ہیں. وضع لغوی، شرعی، اصطلاحی، عرفی. ہم جو اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ اس کا استعمال معنی ثانی میں ہوا تو معنی ثانی وضع اول کے لحاظ سے وہ معنی ثانی ہیں، لیکن معنی ثانی کے لیے الگ وضع موجود ہے. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ معنی ثانی کے لیے الگ وضع موجود ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب تیرا نام کیا ہے؟ محمد اویس. اب اویس جو ہے وہ اپنی وضع کے اعتبار سے کون سے جانور کے لیے بولا جاتا ہے؟ ابو اویس بھیڑی کے لیے بولا جاتا ہے. جی ابو اویس بولا جاتا ہے نا اس کو، یا اویس بولا، ابو اویس بولا جاتا ہے. چلو جو بھی. تو اب جب تمہارا نام رکھا گیا تو اس میں تو کوئی مناسبت ملحوظ نہیں تھی. معنی اول میں اور معنی ثانی میں تو کوئی مناسبت ملحوظ نہیں ہے. اگر مناسبت ہوتی تو نام رکھتے ہی نہیں. ایسی ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد حنزلہ کر لیں. اب حنزلہ جو ہے اپنی اصلی وضع اول کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک وہ کڑوا پھل ہے، اس کے لیے اس کی وضع ہے. تو بعد میں اگر اس مناسبت سے کوئی بچے کا نام رکھے گا تو کیوں رکھے گا حنزلہ؟ کیوں نام رکھے گا اپنے بچے کا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو معنی اول اور معنی ثانی میں مناسبت کے لحاظ کے بغیر نام رکھ دیے گیا، یہ ارتجال کہلائے گا. لیکن معنی ثانی کے لیے وضع ہے. سمجھ رہے بات کو؟ معنی ثانی کے لیے وضع ہے. چونکہ معنی ثانی کے لیے وضع ہے تو حقیقت شمار ہوگا، مجاز شمار نہیں ہوگا. مجاز کے لیے اتصال ضروری ہے. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. مجاز نام ہے ہر اس لفظ کا جس سے ارادہ کیا گیا ہو موضوع اللہ کے غیر کا بسبب ان دونوں کے بیچ اتصال کے. توجہ رکھیے گا کہ سوال یہ خارجی ہے کہ حقیقت میں جب تعریف کی تھی تو اس میں کہا تھا اسم لکل لفظ ارید بہ ما وضع لہ، کوئی اضافی قید نہیں تھی. مجاز میں یہ اضافی قید کیوں لگائی کہ لاتصال بینہما؟ سوال بنا نہیں؟ وہاں پر تو کوئی قید نہیں ہے، بس وضع ارید بہ ما وضع لہ، ارید بہ ما وضع لہ. وہاں پر صرف اتنی بات کر کے اسی پہ اکتفا کیا. مجاز میں کہا ارید بہ غیر ما وضع لہ لاتصال، یہ لاتصال بینہما کیوں بولا؟ اس قسم کی اضافی قید حقیقت میں نہیں تھی، مجاز میں کیوں ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ بات ہو گئی آگے ذہن میں؟ جی تو اس کا جواب سمجھے. اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ بول کے معنی کا ارادہ، لفظ بول کے کسی بھی معنی کا ارادہ بامی تعلق کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. بھئی ہم نے بولا ساجد اور مراد لیں وہ باہر جو پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی تو کیوں مناسبت؟ بھئی ساجد کا اس پانی کی ٹنکی سے کیا تعلق ہے؟ لفظ بول کے جب کسی بھی معنی کا ارادہ کریں گے تو لفظ اور معنی کے بیچ تعلق چاہیے، رشتہ چاہیے. سمجھے بات کو؟ اس رشتے کے بغیر اس لفظ کا اس معنی جوڑ ہی نہیں ہے نا. یہ جوڑ ہی تو رشتہ ہے، یہ جوڑ ہی تو تعلق ہے. بغیر جوڑ کے ہم کیسے بول سکتے ہیں بھئی ہم نے بولا کتاب اور مراد لیا ہوائی جہاز؟ یہ تو نہیں ہو سکتی بات، کوئی مناسبت نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے آپس میں. بات سمجھے؟ تو جو معنی حقیقی ہیں اس میں اور لفظ میں جوڑ ہوتا ہے. کیا جوڑ ہوتا ہے؟ لفظ کی وضع اس کے لیے کی گئی ہوتی ہے، لفظ اس کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، لفظ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے. برخلاف کس کے؟ معنی مجازی کے. وضع تو اس کے لیے ہوتی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب جوڑ تو رہا نہیں. حقیقی کیا تھا؟ معنی حقیقی میں یہ تھا کہ لفظ کی وضع اس کے لیے جوڑ ہے، تعلق ہے، ناتا و رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ لفظ بول کر اس معنی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. رہی بات معنی غیر موصولہ کی، معنی غیر، اب وضع بھی نہیں ہے. غیر موصولہ کا مطلب یہ ہے نا اس کے لیے وضع نہیں. جب وضع نہیں ہے تو پھر کیسے ارادہ کیا جا سکتا ہے اس کا؟ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا اب کوئی نہ کوئی تعلق ضروری ہے. اس تعلق کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاتصال بینہما، اس لیے یہ اضافی قید ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لاتصال بینہما خارجی طور پر آپ نے اعتراض کیا. اس کا جواب اس مقام کی تقریر اور انداز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. کان ارید بہ غیر ما وضع لہ، اس پر اعتراض کر لیں.
اعتراض کر لیں موضوع کا غیر کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ لفظ بول کے موضوع مراد ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ لفظ کو اس کے لیے وضع کیا گیا۔ موضوع کا غیر کیسے آپ نے اس کا ارادہ کر لیا؟ اس کے لیے تو وضع ہی نہیں ہے۔ جب وضع نہیں ہے تو اس کا ارادہ بھی غیر معقول ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوگا کہ الاتصال بینہما، یہاں پر جو وضع تو نہیں ہے لیکن اتصال ہے، تعلق ہے، یعنی ایک تعلق ہے لیکن وہ تعلق غیر وضع ہے۔ ذہن میں رکھنا، وضع بھی ایک تعلق ہے، وضع بھی ایک تعلق ہے، لیکن الاتصال بینہما یہ وضع کے علاوہ کوئی اور تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ بات پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی نہیں، میں بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھڑے ہو کے سمجھ لیں۔ جی توجہ رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ دو انداز میں نے اس مقام کی تقریر کی ہے۔ اسم لکل لفظ ارید بہ ما وضع لہ، یہ ہے حقیقت۔ اسم لکل لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ، یہ ہے مجاز۔ حقیقت میں ما وضع لہ کے بعد کوئی اور اضافی قید لگائی تو مجاز میں کیوں لگائی؟ لاتصال بینہما۔ توجہ ہے، یوں سوال کیا، پہلی تقریر یوں کی، لاتصال بین، ایک مقام کی مختلف انداز میں تقریریں ہو سکتی ہیں۔ تو لاتصال بینہما یہ قید اضافی کیوں ہے جبکہ حقیقت میں اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے؟ جب ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے تو اس کے اندر یہ اضافی قید کیوں؟ توجہ ہے۔ تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ لفظ بول کے کسی بھی معنی کا ارادہ بغیر دونوں کے بیچ تعلق کے نہیں ہو سکتا۔ معنی حقیقی میں اور لفظ میں تعلق ہوتا ہے، کیا؟ وضع۔ جب یہاں پر ہم نے کہا اسم لکل لفظ ارید بہ غیر ما وضع لہ، ارید بہ غیر ما وضع لہ، موضوع کا ارادہ نہیں کیا جا رہا، غیر موضوع کا ارادہ کیا جا رہا، اب وضع بھی ختم ہو گئی۔ جب وضع بھی نہیں ہے تو پھر اس معنی کا ارادہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب وضع بھی نہیں ہے، یہ لفظ بولو اس کے لیے وضع ہے، یہ تعلق ہے، یہ لفظ بولو اس کے لیے وضع ہی نہیں ہے، تو بغیر تعلق کے اس کا کیسے ارادہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بتایا کہ الاتصال بینہما، ان کے بیچ اتصال ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو اس بات پر تصریح کرنے کے لیے، بات بتانے کے لیے، بات واضح کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ الاتصال بینہما کہا۔ بات سمجھے نہیں؟ تو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہاں پر اضافی قید نہیں، یہاں پر اضافی قید کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ، بھئی اضافی قید یہ اس تعلق کو بتانے کے لیے کہ مطلقاً غیر موصولہ مراد نہیں ہو سکتا، کوئی اتصال ہوگا، رشتہ ہوگا، ناطہ ہوگا، مناسبت ہوگی تو پھر اس کا ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اور دوسری تقریر یوں کہ جب کہا نا ارید بہ غیر ما وضع لہ، یہیں پر اعتراض آپ کر لیں، غیر موصولہ کیسے مراد ہو سکتا ہے جبکہ لفظ اس کے لیے وضع ہی نہیں ہے؟ وضع ہو تو ایک ناطہ بن گیا، رشتہ بن گیا، جب اس کے لیے وضع نہیں تو ناطہ ہی ختم، رشتہ ہی ختم، اس کا ارادہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ الاتصال بینہما، ہم نے وضع کی نفی کی ہے، رشتے ناطے کی نفی نہیں کی۔ رشتہ ناطہ ہوگا جب ہی اس معنی کا ارادہ کیا جائے گا۔ بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں۔ مجاز نام ہے ہر اس لفظ کا جس سے ارادہ کیا گیا ہو اس کے غیر کا کہ وضع کیا گیا لفظ اس معنی کے لیے بسبب ان دونوں کے بیچ اتصال کے، معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی کے بیچ اتصال ہوگا، معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی کے بیچ تعلق ہوگا، جوڑ ہوگا۔ توجہ ہے، وہ جوڑ دو طرح کا، بے اعتبار معنی کے اور بے اعتبار ذات کے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بے اعتبار معنی کے اور بے اعتبار ذات کے۔ آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو اتصال ہے نا، اتصال کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہیں۔ آپ علم بلاغت کے اندر پڑھتے ہیں کہ لفظ کی وضع، لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں ہوگا یا معنی غیر موصولہ میں ہوگا۔ معنی موصولہ میں ہو تو حقیقت، معنی غیر موصولہ میں ہو تو مجاز، پھر معنی غیر موصولہ میں ہو تو معنی موصولہ اور معنی غیر موصولہ میں علاقہ کا وجود ضروری ہے، وہ علاقہ تشبیہ کا ہوگا یا علاقہ غیر تشبیہ کا ہوگا۔ علاقہ تشبیہ کا ہو تو مجاز مستعار، علاقہ غیر تشبیہ کا ہو تو مجاز مرسل، مجاز مستعار کی پھر آگے تقسیم کرتے ہو، مجاز مرسل کی پھر آگے تقسیم کرتے ہو۔ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ پڑھتے ہو نا، علاقہ تشبیہ کا ہوگا یا علاقہ غیر تشبیہ کا ہوگا، تو جو ہے نہیں ہے نہیں، میں علاقہ تشبیہ کا ہوگا یا علاقہ غیر تشبیہ کا ہوگا۔ علاقہ تشبیہ جسے کہہ رہے ہو نا، اسے یہ مانن کہتے ہیں۔
سمجھ رہے بات کو؟ علاقہ غیر تشبیہ کا جسے وہاں پر بولا جاتا ہے اسے یہ ذاتن صورتن بولتے ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، بات سمجھے نہیں؟ ان کے ہاں مجاز مستعار اور مجاز مرسل، سمجھ رہے ہو علم بلاغت میں مجاز مستعار اور مجاز مرسل، تو مجاز مستعار کا میں علاقہ تشبیہ کا اور مجاز مرسل میں علاقہ غیر تشبیہ کا، اس میں پھر 24 قسمیں علاقہ غیر تشبیہ کی داخل ہو جاتی ہیں، کل ملا کے 25 قسمیں بن جاتی ہیں، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ اتصال جو ہے اس کی جو قسمیں ہیں وہ جاننا ضروری ہے، اتصال کی جو قسمیں ہیں وہ جاننا ضروری ہیں۔ تو مختلف انداز میں ان قسموں کو بیان کیا گیا ہے، 25 بیان کی گئی ہیں، اس سے کم بھی بیان کی گئی ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے اصولیوں نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، اتصال مانوی اور اتصال صوری، اتصال مانوی اور اتصال صوری، بات سمجھ رہے ہو؟ علم بلاغت میں گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں علاقہ تشبیہ کا یا علاقہ غیر تشبیہ کا، سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ چونکہ انہوں نے کیا کہا، علاقہ اتصال بیت ذات کے، اتصال بیت معنی کے، اتصال بیت ذات کے، اتصال بیت معنی کے۔ آپ سمجھ لیں کہ اتصال مانوی کیا ہے اور اتصال ذاتی صوری کیا ہے، وہ جو ہے نہیں ہے اتصال بیت معنی کے یہ ہے کہ وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، وہ جو ہے نہیں ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ اتصال مانوی ہے، وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، یہ ہے اتصال مانوی۔ مثال بھی سمجھ لیں، بھائی کہا نا جی زید کو کہا بھائی یہ تو شعر ہے، جی یہ تو شعر ہے، اب یہ جو کہا نا شعر ہے تو اب اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ اصلی شعر کے ساتھ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اتصال کون سا ہے؟ اتصال ہے وصف، اب ذات میں نہیں اتصال، بھائی اس کی شکل و صورت شعر کی طرح، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک وصف میں، اچھا وصف بھی خاص ہونا چاہیے، ایک وصف عام بھی ہے، وہ بھی حیوان ہے، زید بھی حیوان ہے، نہیں ہے؟ بولو تو صحیح ہے نا؟ تو اب کیا ہے؟ یہ وصف عام میں اشتراک نہیں، وصف خاص میں اشتراک ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا وصف خاص میں اشتراک ہو اور وہ وصف خاص لازم بھی ہو، مشبہ بہی کو، مشبہ بہی کو لازم بھی ہو۔ بھائی کوئی شعر ہے بہت تگڑا قسم کا ہے، لیکن ہر شعر کو بہت تگڑا ہونا یہ لازم نہیں ہے، یہ ایک شعر ہے بڑا پستہ قد ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر کہا بھائی اس کو بھی شعر کہہ دیا، اب پستہ قد ہونا ہے، تگڑا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس خاص شعر کے لیے مثلا وصف خاص مان لیں تو لازم تھوڑا ہی ہے۔ ہاں شجاعت اس کو لازم ہے، شجاعت اس کو لازم ہے، شعر ہو اور بزدل ہو، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے جو ہے نا نام رکھے ہوتے ہیں شعر، جو ہے نا جی یہ فلاں شعر ہے، یہ ویسا شعر ہے، جی پٹاخہ پھوٹے تو وہ چارپائی کے نیچے سے جا کے نکلتا ہے، ہاں ایسے شعر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ وصف خاص ہو اور لازم ہو، اچھا پھر وہ مشہور ہونا بھی ضروری ہے، مشہور، اس کا وصف مشہور ہونا بھی ضروری ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ہے اتصال مانوی، اصولی کے ہاں اتصال مانوی کیا ہے؟ وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، کیا؟ وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، وصف خاص، اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہو گیا اتصال مانوی۔ اتصال صوری کیا ہے اور اتصال ذاتی؟ اتصال ذاتی یہ کہ معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی میں نوع مجاورت ہو، معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی میں نوع مجاورت ہو۔ یہ جو برستی ہے نا یہ بارش کہلاتی ہے جی، اور جو اوپر موجود ہیں چھائے ہوئے ہیں انہیں بادل کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو برستی ہے یہ بارش ہے، یہ بادل نہیں ہے، اور جو اوپر چھائے ہوئے ہیں وہ بادل ہے، وہ بارش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ہماری جو زبان ہے پٹھواری، ہم کہتے ہیں یار اج بڑا بدل ہوئے، بادل کو بدل، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب ہوتی بارش ہے
اس کو بادل بول دیتے ہیں ہم. اب بارش میں اور اس میں نوع مجاورت تو ہے نا, اسی میں سے تو آ رہا ہے, انہی بادلوں میں سے تو بارش ٹپک رہی ہے. تو معنی موصولہ مثلا وہ بادل ہیں اور معنی مستعمل فی وہ بارش ہے جو اس کے اندر سے نکل رہی ہے, تو آپس میں جوڑ ہے نہیں ہے, جوڑ مجاورت ہے, صاف صاف بات سمجھے نہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح بادل ہیں, اس کو ان کی طرف اشارہ کر کے آپ آسمان بولیں تو مجاورت اس لحاظ سے دونوں بالائی جانب ہیں, معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی میں نوع مجاورت ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آسمان تو بہت دور ہے ان بادلوں کی نسبت, بادلوں سے بہت زیادہ دور ہے, قریب نہیں ہے, لیکن پھر بھی بالائی جانب ہونے کے لحاظ سے یہ ان میں نوع مجاورت آ گئی ہے. بات آپ سمجھے نہیں, ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے توجہ سے. انہوں نے کہا الاتصال بینہما, اتصال کی پھر کئی قسمیں ہیں, اتصال کی کئی قسمیں ہیں, ان قسموں کو جاننا اور ان کا احاطہ ضروری ہے. تو جو بلاغت والے ہیں وہ اپنے انداز میں ان کی تقسیم کرتے ہیں, بھئی وہ علاقہ تشبیہ کا ہوگا یا علاقہ غیر تشبیہ کا ہوگا. علاقہ تشبیہ کا ہو تو مجاز مستعار, اور علاقہ غیر تشبیہ کا ہو تو مجاز مرسل. سمجھ رہے بات کو؟ ان کا اپنا انداز ہے. جو اصولی ہیں ان کا اپنا انداز ہے, کوئی 25 قسمیں بیان کرتے ہیں, کوئی کم بیان کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر بعض اصولیوں نے صرف 2 قسمیں بیان کی ہیں, اتصال مانوی اور اتصال سوری. کیا؟ اتصال مانوی اور اتصال سوری. اتصال مانوی یہ ہے کہ بس خاص لازم مشہور میں اشتراک, اور اتصال سوری کیا ہے؟ معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی کے بیچ نوع مجاورت. معنی موصولہ اور معنی مستعمل فی کے بیچ نوع مجاورت. ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ معنی کریں. بس بب ان دونوں کے بیچ اتصال کے ازرو معنی یا ازرو ذات, ذات سے مراد وہی ہے صورت. بات سمجھے؟ ازرو معنی کی انہوں نے مثال دی ہے کہ بھئی شجاع کو اسد کہہ دینا, سمجھ رہے بات کو, بلید کو حمار کہہ دینا. جی اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جب کسی کو کہا جاتا ہے کھوتیا, بات سن, تو یہ کیا ہے؟ یہ اطلاق مجازی ہے اور اتصال بینہما مانن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لاشاری نہیں آ رہی ہیں؟ جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح. جیسا کہ شجاع کا نام اسد رکھنے میں اور بلید کا حمار رکھنے میں, یا ازرو ذات جیسا کہ بارش کا آسمان نام رکھنے میں. جی توجہ رکھیے, یہ جو ہے نا کہ لاتصال بینہما مانن او ذاتن, لاتصال بینہما مانن او ذاتن. آپ غور کریں جو مثالیں ہیں یہ دونوں مثالیں, ان میں سے کوئی مثال بھی کوئی مسئلہ شرعیہ کی مثال نہیں ہے. آئیے, ان دونوں میں سے کوئی مثال مسئلہ شرعیہ کی مثال نہیں ہے, یا ہے؟ اب دھیان تیرا ادھر ہو گیا دوسرے سمرے کی جانب. جی ان دونوں میں سے کوئی مثال مسئلہ شرعیہ کی مثال نہیں ہے, اور گفتگو ہماری مسائل شرعیہ میں ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا لاتصال بینہما مانن اور لاتصال بینہما ذاتن, یہ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے, یہاں پر باعث لانے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والاتصال سببا من هذا القبیل. مسائل شرعیہ میں ایک اتصال ہے, اتصال ازرو سبب, سبب اور مسبب کے بیچ اتصال, مسبب اور سبب کے بیچ اتصال, علت اور معلول کے بیچ اتصال, معلول اور علت کے بیچ اتصال. اس اتصال کی بنیاد پہ ان گنت مسائل متفرع ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اس اتصال کی بنیاد پہ ان گنت مسائل متفرع ہوتے ہیں مسائل شرعیہ میں سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اتصال ہے نا یہ یہی ہے, یہ اتصال ذاتن ہے, یہ اتصال صورتن ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہم نے وہاں مثال دی ہے اس لحاظ سے ایک عام فام مثال, مسائل شرعیہ سے ہٹ کر عرف کے لحاظ سے ہم نے مثال دی ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ
جب عرفی مثال آپ کو ذہن میں آ گئی، اب بتا دیا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، بلا وجہ کیوں کیا ایسے؟ جی صحیح، توجہ ہے آپ کی؟ تو پہلے جو گفتگو کی ہے وہ ان مسائل میں سے کی ہے جو مسائل واضحہ ہیں، جو واضح مسائل ہیں وہ مسئلہ آپ کو بتا دیے بھائی یہ جو ہے نا وہ ایک قسم یہ ہے اور دوسری قسم یہ ہے۔ جب اس لحاظ سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب مسائل شرعیہ اور جو اصل مقصود ہے جو نسبتاً اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ مثال کے ذریعے سمجھا دیا، وضاحت کے ذریعے سمجھا دیا۔ والاتصال سبب من هذا القبیل، یہ اتصال بے پر سبب کے جو ہے یہ دوسری مانن نہیں ہے، مانن نہیں ہے، ذاتن ہے، صورتن ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اتصال مانن کو دیکھو تو جو مثال دی ہے وہ مسئلہ شرعیہ نہیں ہے، تسمیۃ شجاع اسدن۔ جو اتصال ذاتن کی مثال دی ہے وہ مسئلہ شرعیہ کی نہیں ہے، تسمیۃ المطر سماعن۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ان کا مسائل شرعیہ سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ والاتصال سبب من هذا القبیل، کہ ایک اتصال بے اعتبار سبب کے، سبب بول کے مسبب مراد، مسبب بول کے سبب مراد، علت بول کے معلول مراد، معلول بول کے علت مراد، یہ جو اتصال ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ جو اتصال ہے یہ اتصال اسی قبیل سے ہے۔ کون سا اتصال؟ ذاتن، اتصال صورتن۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو پہلے ہم نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے وہ مسائل عرفیہ سے جو مثال دی ہے، پہلے جو مثال دی ہے وہ مسائل عرفیہ سے دی ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اس کے بعد اصل جو مقصود ہے اس کو بتایا کہ عرف میں جو ایک اتصال مانوی اور ایک اتصال سوری بیان کرتے ہو نا، یہ مسائل شرعی میں یہ والا اتصال اس قسم کا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ کیسے جڑتا ہے اس کی بات کرتے ہیں، نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں؟ ذہن میں رکھیں یہ اتصال سبباً جو ہے یہ اتصال مانوی نہیں، اتصال سوری ہے، توجہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتصال مانوی نہیں ہے یہ بھی سمجھے، اور اتصال سوری ہے یہ بھی سمجھے۔ اتصال مانوی نہ ہونا تو واضح ہے بھائی، سبب اور مسبب، سبب ہے مفدی پہنچانے والا، مسبب ہے جس تک پہنچایا جا رہا ہو، سبب ہے موصل، مسبب ہے موصل الیہ۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ان کے ہم نے کیا کہا تھا؟ اتصال مانوی ہے وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، سبب کا وصف خاص لازم مشہور کے افضاء پہنچانا، اور مسبب کا، مسبب میں یہ بات نہیں پائی جاتی، وہ نہیں پہنچاتا، پہنچائے تو مسبب نہیں کہلائے گا۔ سبب اور مسبب میں اس چیز میں اشتراک ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اتصال مانوی تو نہ پایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رہ گیا اتصال سوری، اور اتصال سوری تو ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، یہ سبب اور اس کے ساتھ متصلاً مسبب، سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا، ایسی ہے نا؟ علت پائی جائے گی تو معلول پایا جائے گا۔ تو علت مؤثر ہے اور معلول اثر ہے، سبب مؤثر ہے معنی عرفی کے لحاظ سے، جو سبب ہے سبب مؤثر ہے اور مسبب اثر ہے۔ مؤثر اور اثر کے بیچ، مؤثر اور متاثر کے بیچ آپس میں نوع مجاورت ہوتی ہے، یہ پہنچانے والا اور یہ وہ جس تک پہنچایا، مجاورت ہوئی نہیں ہوئی؟ ساجد نیند آ رہی ہے جی؟ توجہ ہے؟ تو یہ پہنچانے والا اور یہ جس تک پہنچایا آپس کے بیچ کیا نوع مجاورت ہے، تو لہٰذا اتصال ذاتن اور اتصال صورتن کے قبیل سے بنا۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اتصال سبب من هذا القبیل، یہ اتصال ازرو سبب کے، یہ اتصال مانوی نہیں، اتصال ذاتی اور سوری ہے۔ مانوی کیسے نہیں اور سوری اور ذاتی کیسے ہے، دونوں باتیں سمجھیں۔ مانوی نہیں کیوں؟ مانوی ہم نے کہا تھا وصف خاص لازم مشہور میں اشتراک، سبب کا وصف خاص لازم مشہور کے ایصال پہنچانا، اور مسبب میں پہنچانا نہیں پایا جاتا، اس تک رسائی ہوتی ہے، وہ پہنچاتا نہیں ہے، تو لہٰذا سبب اور مسبب میں اس چیز میں اتصال نہیں ہوتا۔
اس میں اشتراک نہیں ہوتا، لہٰذا اتصال معنوی نہیں ہے ان کے بیچ. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. رہی بات کس کی اتصال ذاتی کی اور صوری کی، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سبب اور مسبب آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں. ادھر سبب پایا گیا ساتھ ہی مسبب پایا گیا، مجاورت ہوئی نہ ہوئی؟ علت پائی گئی ساتھ ہی معلول پایا گیا، مجاورت ہوئی نہ ہوئی؟ یہ مجاورت پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ کہ اتصال صوری بنے گا، اتصال معنوی نہیں بنے گا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. اور اتصال ازرو سبب اسی قبیل سے ہے. من ھذا القبیل، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، اور قریب کیا ہے؟ ذاتن. دو گزرے نا، ایک مانن دوسرا ذاتن، تو ھذا کا مشار الیہ ذاتن ہے. بات آئی ذہن میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہو گیا. ایک خارجی سوال کر لیں. اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں، وہو نوعان احدہما اتصال الحکم بالعلہ. جی، اور آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، والثانی اتصال الفرع بما ہوا سبب محض لیس بعلۃ. اتصال سبباً کی دو قسمیں ہیں، حکم کا علت کے ساتھ اتصال اور فرع کا سبب محض کے ساتھ اتصال. تو جو ہے اتصال سبباً کی دو قسمیں ہیں. اتصال سبباً کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک اتصال الحکم بالعلت، حکم کا علت کے ساتھ اتصال، حکم کا علت کے ساتھ اتصال. دوسرا فرع کا سبب محض کے ساتھ اتصال. اعتراض یہ کہ اتصال سبباً کی دو قسمیں، ایک حکم کا علت کے ساتھ، حکم کا علت کے ساتھ اتصال، یہ اتصال سببی تو ہے نہیں، یہ اتصال سببی تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سبب اور علت میں تو فرق ہے. آگے چل کے انشاءاللہ ان کی تعریفات بھی آ رہی ہیں. سبب تو محض مفدی ہے، مؤثر نہیں ہے، اور علت مؤثر ہے. اتصال سبباً سبب ہے جو مفدی غیر مؤثر ہو، اور اتصال الحکم بالعلت، یہ علت کیا ہے؟ یہ تو مؤثر ہے. تو مفدی غیر مؤثر کی دو قسمیں، ایک مؤثر اور دوسرا غیر، یہ تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تقسیم تو درست نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اتصال سبباً کی آگے وہ نوعان، یہ وہ نوعان ملے گا تو اعتراض بنے گا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہ نوعان، اتصال سببی کی دو قسمیں، ایک حکم کا علت کے ساتھ اتصال. اعتراض یہ کہ حکم کا علت کے ساتھ اتصال، یہ اتصال سببی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبب تو مفتی غیر مؤثر ہے اور علت مؤثر ہے. آپ نے کیا کہا کہ اتصال مفتی غیر مؤثر کا جو اتصال ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک علت کا یعنی مؤثر کا حکم کے ساتھ اتصال. یہ تو جو تقسیم ہے اس مقسم کے تحت داخلی نہیں ہے. اعتراض بنا نہیں؟ سمجھو بات کو، یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سمجھو. جواب یہ کہ یہ اعتراض تب بنتا ہے جب کہ سبب سے اصطلاحی معنی مراد ہے، مفتی غیر مؤثر. یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے بلکہ عرفی معنی مراد ہے. مطلق مفتی سواء کان مؤثرا او غیر مؤثر. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سواء کان مؤثرا او غیر مؤثر. اگر مؤثر ہو تو علت کو شامل ہوگا، غیر مؤثر ہو تو جو ہے نا وہ سبب اصطلاحی کو شامل ہوگا. اس لیے یہاں پر میں نے تقسیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ سبب کا مسبب سے، مسبب کا سبب سے، علت کا معلول سے، معلول کا علت سے، یہ چاروں اس کے اندر داخل ہو گئے. یہ چاروں تب داخل ہوں گے جب کہ سبب سے معنی عرفی کا ارادہ کیا جائے، معنی اصطلاحی کا ارادہ کیا جائے، تو پھر سبب کا مسبب سے، مسبب کا سبب سے، یہ تو تعلق، یہ تو اس میں داخل ہوگا. علت کا معلول سے، معلول کا علت سے، یہ اس میں داخل نہیں ہوگا. بات سمجھے ہو نہیں؟ معنی کریں. اور اتصال عذر السبب کے اسی قبیل سے ہے.